کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم۔ جموں کشمیر میں سرکاری حکم نامے کی کھلی عام خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے سری نگر شہر میں تمام ریسٹورنٹ بند کرنے اور چھاوڑیوں پر کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے پر پابندی عائد کی ہے۔ اس کے باوجود سری نگر شہر میں آج صبح سے ہی ریسٹورنٹ کھلے رہے اور ٹھیلے والے بھی نظر آئے۔ سری نگر میں نیوز 18 کے ایسوسیٹ ایڈیٹر شبیر میر نے حالات کا جائزہ لیا۔ کورونا سے لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے ویسے تو سرکاری طور پہ کئی اعلانات کیے جا رہے ہیں اور کئی اعلانات پہ عمل بھی کیا جا رہا ہے، لیکن آج صبح سے ایک واٹس ایپ گروپس میں ایک یہ ہدایت جاری کر دی گئی، ایک باقاعدہ حکم نامہ ہوا کہ یہاں جو ریستوراں جو ہیں ان کو بند کیا جائے گا اور جو بھی ٹھیلے ہیں جو کھانے پینے کی اشیاء جو بیچتے ہیں ان کو بند کیا جائے گا۔ لیکن ہم اس وقت ریزیڈنسی روڈ پہ ہیں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو بھی ریستوراں ہیں وہ پورے کے پورے کھلے ہیں، اور جب ہم نے ان لوگوں سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ انہیں کسی طرح کا کوئی بھی حکم نامہ انہیں نہیں دیا گیا، یعنی ان کے پاس کوئی اطلاع ایسی نہیں ہے۔ واٹس ایپ گروپس پہ صبح سے ہی یہ ایڈوائزریز اور یہ حکم نامے گردش کر رہے ہیں کہ ریستوراں اور جو پبلک پلیسز ایسی ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں۔ ریستوراں آپ کے سامنے ہیں، کھلے عام ہیں اور بالکل یہاں پہ لوگ کھا پی رہے ہیں۔ ہمیں ابھی کوئی انفارمیشن نہیں ملی ہے کہ ابھی تو سبھی ریسٹورنٹ یہاں پہ کھلے ہیں۔ ویسے تو سننے میں آیا ہے کہ ریسٹورنٹ سب بند ہو جائیں گے، تو ابھی ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں آئی ہے کہ ریسٹورنٹ بند ہوئے ہیں یہاں پہ سری نگر میں۔ جب ہم نے بات کی ڈپٹی کمشنر کے آفس سے، ہم نے بات کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ یہ ابھی کچھ ٹائم میں یہ سب بند ہو جائیں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک حکم نامے کو 5 یا 6 گھنٹے عملانے میں لگتے ہیں تو پھر یہاں لوگوں کا کیا حال ہوگا اگر کوئی اور زیادہ مشکل صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ آج جس طرح کی ایمرجنسی صورتحال ہے، جیسے ملکی سطح پہ اقدامات کیے جا رہے ہیں بغیر پینک پھیلائے، یہ کوئی پینک کی بات نہیں ہے، لیکن جو حکم نامے سرکار اجرا کرتی ہے ان پہ اگر عمل نہیں ہوتا ہے اور صحیح وقت پہ عمل نہیں ہوتا ہے تو یہ ایک مشکل بات ہوگی اور یہ ایک بڑی مشکل صورتحال میں عوام کو ڈال سکتی ہے۔ جہانگیر عزیز کے ساتھ شبیر احمد، نیوز 18 اردو، سری نگر۔ موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی وادی کے مشہور باغات کشمیر کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ بہار کی آمد کے ساتھ ہی پہلے بادام کے شگوفے کھلنے شروع ہوتے ہیں اور ایک دلکش منظر پیش کرتے ہیں۔ سری نگر کی بادام واری میں ان دنوں بادام کے شگوفے پوری طرح کھل گئے ہیں۔ اس موسم میں عام طور پر وادی و بیرون ریاست سے بڑی تعداد میں لوگ اس باغ کی سیر کرتے تھے، مگر کورونا وائرس کے خوف کی وجہ سے انتظامیہ نے پبلک پارکس اور باغات کو بند کرنے سے متعلق ایڈوائزری جاری کی ہے۔ اس کی وجہ سے بادام واری بھی خالی ہے، اگرچہ ہر سال 9 روز کے بعد وادی کے بیشتر باغات میں بھیڑ بڑھ جاتی ہے۔ تاہم رواں برس گزشتہ اتوار کو ہی بڑی تعداد میں لوگوں نے اس باغ کا رخ کیا تھا۔ بادام واری کو اپنے اہل و عیال کے ہمراہ سیر و تفریح کی بہترین جگہ مانا جاتا ہے۔ مقامی لوگ اس باغ کو سخت محنت سے تیار اور رکھ رکھا کرنے والے افراد کو امید ہے کہ کورونا وائرس جلد ختم ہوگا اور لوگ دوبارہ یہاں کا رخ کریں گے۔ کرتے تھے کہ شگوفے بھی نکلے بھی ہیں، لوگ آتے جاتے ہیں کہ اس سے بھی نقصان ہو رہا ہے، گورنمنٹ کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ میں گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، پارک بند نہیں ہونا چاہیے، کھلا ہونا چاہیے عام لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ یہ صحت مقام ہے، اس لیے میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں یہ پھر سے کھلا ہونا چاہیے۔ اور اس وقت وہ سیزن آ گیا وہ بادام فلائی جو مشہور ہے یہاں کشمیری روایت میں، لوگ آتے ہیں، مگر ایک وبائی بیماری پھوٹ پڑ گئی، اس وجہ سے آج یہ بند کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ اس میں آتے ہیں 10 12 15 ہزار اس سیزن میں آتے ہیں ڈیلی ہر روز کسٹمر یہاں، مگر اسی وجہ سے آج یہ بند ہو گئی، بدقسمتی ہماری۔ کشمیر میں بہار کی آمد کے ساتھ ہی یہاں بادام کے شگوفے کھل تو گئے ہیں، تاہم کرونا وائرس کی ڈر کی وجہ سے یہاں کے جو پارکس اینڈ گارڈنز ہیں وہ سنسان پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم یہاں بادام واری کی بات کریں تو اس ٹائم پہ یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں سیاح و مقامی باشندے یہاں پہ لطف اندوز ہوتے تھے یہاں کے نظاروں سے، تاہم آج دیکھیں تو یہ پارک بالکل خالی پڑی ہے۔ فیروز وانی کے ساتھ پرویز بھٹ، نیوز 18 اور دوسرے نگر۔ کورونا وائرس سے گاندربل کو محفوظ رکھنے کے لیے ضلع انتظامیہ نے ضلع بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دیا ہے۔ میونسپل کونسل کے چیئرمین نے پبلک پارکس، پرائیویٹ تعلیمی ادارے، ہوٹل، جم سینٹر اور تمام عوامی اجتماعات پر پابندی عائد کی ہے۔
इंतजामिया ने जिला अस्पताल और कई अहम अस्पतालों में अलहदा वार्ड कायम किए हैं। लोगों का कहना है कि इंतजामिया को ज़मीनी सतह पर काम करना चाहिए। लोगों ने यह भी कहा कि इंतजामिया को बेदारी मुहिम चलानी चाहिए। जिला तरक्याती कमिश्नर ने कहा कि जिला भर में ज़रूरी इक़दामात उठाए जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम ये अनफॉर्चुनेट जो हो गया है उससे इस वक्त किस तरह से बचाया जा सकते हैं, लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी है। मैंने नहीं देखा कि आज लोग नहीं देख रहे हैं किसी का, खासकर गांधरबल में इस किस्म की 0% इस वक्त उनकी कारकर्दगी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, इंक्लूडिंग हेल्थ डिपार्टमेंट की, जिससे आवाम में एक बेचैनी पैदा हो गई है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स है, मिनी सेक्रेटरीट गांधरबल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है हमारा, यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिस हैं, IRT ऑफिस, CMO's ऑफिस वगैरह, इनके मैक्सिमम ऑफिस की हमने फ्यूमिगेशन, इवन मार्केट की भी हमने फ्यूमिगेशन की। और अभी कंगन में हमने उनको बता दिया कि वो कल तक कंगन जाएंगे। कंगन में जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिस है बड़े बड़े या मार्केट है उसका भी फ्यूमिगेशन है। उसके अलावा हमने यहाँ पे 2 जो हमारे बस स्टैंड हैं उनमें हमने सोमूज और गाड़ियों की भी फ्यूमिगेशन करवा दी है। और ये प्रोसेस हमारा ये स्टार्ट रहेगा, चालू रहेगा। कुलगाम के बेशतर मकामात पर दवा फरोशों और दीगर दुकानों में मास्क और सैनिटाइजर्स की कमी पाई जा रही है। जिला अस्पताल और दीगर कस्बजात में कायम अस्पतालों और तहसील सदर मकामात पर भी इन चीज़ों की कमी पाई जा रही है। नाजायज़ मुनाफाखोरों ने हालात का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। कुलगाम में महकमा ड्रग कंट्रोल ने दवा फरोशों को हिदायत दी कि वो मास्क और सैनिटाइज़र दस्तियाब रखें। इंतज़ामिया ने नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है।